جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا یاسف. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گپ شپ. اس سے پہلے یہ پروگرام اظہر صدیق صاحب خود چلا رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہم نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے اور ہم دونوں جو ہیں یہ پروگرام اب کریں گے، اور آپ لوگوں کے ہوں گے سوالات، اور اظہر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم لیں گے جوابات. اظہر صاحب، پروگرام کا آغاز آج ہم دونوں کر رہے ہیں، تو آپ مینٹلی طور پر پریپیئر ہیں، تیار ہیں؟ بہت شکریہ. جواب دینے کا تو میں پرانا عادی ہوں، سوال میں سنتا رہتا ہوں، میری مرضی ہے یار. اے کتے اولا جواب تو نہیں جہدے بارے چ کیا جاتا ساڈے والوں جواب ہے. تہاڈی مرضی ہے، میں تے جواب دینا ہے. لیکن اینو تسی جواب سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن لوگوں کے سوالات بہت سخت آئیں گے. بے یہ ہم تو تیار ہیں بھائی، ہم تو ہر وقت کٹہرے میں آنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں، ہم اندازہ لگائیں، عدالتوں میں ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور چینلز پہ بیٹھے ہوئے جو بڑے تمن خان اینکر دا بھائی اس کو بھی فیس کر رہے جڑے مطلب پورے رنگ باز جڑے ہوندے ہوتے ہیں. ایسے تسی اے ہن مذاق تے نہ کر بھائی یار، تسی بےزتی تے نہ کر. اچھا چلے، پہلا سوال جو آج پوچھے جانے والا ہے، سب سے لوگ جو ہیں وہ بڑے وہ ہمیں سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے سوال پوچھا جائے کہ یہ جو اب جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جے آئی ٹی کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یا ادروائز جو ججز ہیں ان کی جو ہیومیلیشن ہو رہی ہے، جو یہ ان کا موقف ہے. بیسیکلی جو خبر اندر کی ہے، جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ جوڈیشری نہیں ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ اچھا، یہ جے آئی ٹی سے مراد آپ کو پتہ ہے جٹ انکوائری ٹریبونل، کچھ اس طرح کی بنائی ہے ویسے. ہاں، یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن. کچھ اسی طرح کی بنی ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا. لیکن اس کا مقصد ججز کی ہیومیلیشن کو ہاں، روکنے سے وہ متعلق لفظ نہیں آپ ہے. جے سے ہم ججز، یہ دیکھیں میں نے ابھی تک جو تحقیق کی ہے نا اس بات کی، تاریخی طور پر آپ دیکھتے رہے ہیں، مریم صفدر، دانیال عزیز، نہال ہاشمی، نواز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، کیا کیا حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان. اب اندازہ لگائے کیا کیا، یعنی تب نہیں خیال آیا جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے جب یہ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب تھے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں چڑھ دوڑی تھی سپریم کورٹ کے سامنے، اور جناب قابل محترم جناب چیف جسٹس عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اسی پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے سامنے چلے گئے تھے. تو اس جے آئی ٹی کا بلکہ مولانا فضل الرحمان نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا جو ہتھوڑا ہے اس سے طاقتور ہمارا ہتھوڑا ثابت ہوگا. یہ کس ہتھوڑے کی بات یہ کر رہے ویسے ہتھوڑا تو وہ ثابت ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیا کر دیا، اب اندازہ لگائیں اس ہتھوڑے نے. اب وہ ہتھوڑا چلنے لگا ہے، وہ الٹا کیسے چلنے لگا ہے کہ اس کا مقصد بالکل ججز کی تصحیح کا نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ کو کس کو کیا پتا ہے، انکوائری اور انویسٹیگیشن 9 مئی میں اب جتنے لوگوں کو جو قابو کرنا تھا وہ کر لیا ہم نے. جتنے بھی لوگ تھے 9 کے حوالے سے وہ سارے کے سارے اکثریت آپ نے دیکھ لی ہے. اب آگے کیا کرنا ہے، سوشل میڈیا ایک اژدھا ہے، یہ کنٹرول ہو نہیں رہا، تو اب بہانہ یہ بنایا گیا کہ ججز کی تحقیق. میں تو چاہوں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس وقت کہا کرتے تھے، جب وہ آپ کو یاد ہے بطی اللہ جان بھائی نے بہانے نے کیا لفظ استعمال کیے تھے، بیک سٹیپ، یاد ہے آپ کو؟ پیر پہ چھڑا گھومنے والی بات، اسی طرح بات. اچھا دور کیا باتیں کرتے تھے. اب ساری اور اب وہ چھوڑ کے آج جسٹس قاضی فائز سے جائیں گے. جسٹس قاضی فائز خود روک دیں، ورنہ یہ الزام ان پہ آ جانا ہے کہ آپ کے آڑ میں ایک سیاسی جماعت کو انتقام کا. میں وارننگ دے رہا ہوں، یہ اس کو یوں لے لیجیے گا کہ کل یہ بات ان تک نہ چلی جائے. یہ بڑی خطرناک بات کہی ہے آپ نے، اور میں اسے جو میں نے ابتدائی تحقیق کیا، جو ہماری ٹیم نے ابتدائی تحقیق کیا، اس جے آئی ٹی کا مقصد جو ہے وہ ججز کی تصحیح روکنا نہیں ہے. وہ 9 مئی کو ایک اور رنگ میں، ایک 9 مئی کے بعد ایک ایسا واقعہ بنانا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا سکے، اٹھائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، پریس کانفرنسیں آئیں گی، بیان الفی لیے جائیں گے، اور پھر عدالتوں میں جا کے جرم قبول کیا جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے اس کا اسپیسیفک جو ایک مقصد ہے، اور وہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیا گیا ہے، ان کی ٹکٹس کا آگے معاملہ ہے جو انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار ہیں. اب سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اپنی پہچان رکھتا ہے پاکستان میں اور اکراس دا ورلڈ، وہ اپنی پہچان رکھتا ہے. اب خطرہ یہ ہے کہ وہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ اب یہ ان آزاد امیدواروں کی جب پذیرائی کرے گا، ان کو بتائے گا لوگوں کو یہی ہمارے امیدوار ہیں. بیسیکلی مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی کمپین کریں گے ان کو اب جو ہے وہ نتھ ڈالنے کا ایک رانا صاحب پنجابی اردو میں کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. اس کی ابتدا میں آپ لیکن اتنے تو مجھے گل ٹٹھائی نہیں لگ رہی ہے. ٹٹھائی تو بھی اگے چلے جاؤ، رنگ دلائی دی گل لے جاؤ. اچھا چلو ذرا
ذرا تاریخی طور پر سمجھنا ہے ان چیزوں کو. مقصد دیکھیں یہاں یہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں وہ مچھلی شارک مچھلی آ کے کیبل کھا جاتی ہے. ہاں کیبل کھا لیتی ٹھیک ہے. ہے نا؟ اور جب بھی اب تو وہ کیبل مچھلی ہو گئی. اب دیکھنا کیبل مچھلی ہو گئی ہے. یعنی سوشل میڈیا کو اب وہ دیکھا کہ وہ شارک مچھلی بھی کام نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے اگلا لا عمل کیا دیکھ رہا, اس سے اگلا لا عمل انہوں نے دیکھا کہ ہیک کر لو, یعنی پی ٹی آئی کی سائڈیں ہیک کر لو. وہ روکی رکھی, انٹرنیٹ بند ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, کنٹرول پھر نہیں ہو رہا. اور وہ حیران ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی نے پتہ نہیں گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف بہت آگے. اب آگے کیا ہے, اگلی جو لڑائی ہے نا ساری, وہ کوئی 80% کے قریب لڑائی پھر سوشل میڈیا کی ہے. کیسے؟ پلے کا نشان لے لیا آپ نے, حالانکہ وہ غلط ہے. میں آپ کے پروگرام میں آج بتا دوں گا, چیلنج کر رہا ہوں سیکشن 215 میں چیلنج کر رہا ہوں. پٹیشن تقریباً کمپلیٹ ہے اور کل انشاءاللہ امید ہے وہ پٹیشن چیلنج کر دوں گا میں. اب کیا روکنا کیسے؟ روکنے کا یہ طریقہ ہے, پورا پاکستان یعنی پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے قریب لوگ ہیں یا ان کے امیدوار ہیں, ان کے اپنا سوشل میڈیا کو جو رن کرتے ہیں, جب ان کی کیمپین چلے گی کہ جناب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے, یہ انتخابی نشان ہے, اور انتخابی نشان آپ نے دیکھ لیا کہ 4 پائی وہ پذیرہ کتنی ملی, جو جہیز کا سارا سامان تھا پذیرہ آپ اندازہ تو لگائے نا کہ جب وہ اتنی پذیرائی مل گئی, اب اس پذیرائی کو روکنے کا یہ ہے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. اور سنایا تینوں کیا 3 تو سنا میں 9 اے میں جال کا تھوڑا یہ نہیں پتا انہیں کہ یہ بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے. میں جو نوٹیفیکیشن ہے نا جو اس کا, وہ نوٹیفیکیشن میں لے کے جا رہا ہوں اور میں چیلنج کرنے لگا ہوں اس جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کو. یہ مقصد جو ہے یہ الیکشن کے دنوں میں آپ کر لیں, ابھی کیا ضرورت پڑی ہے, الیکشن کے بعد کر لیجئے گا. ابھی جو کرنے کا مقصد ہے یہ 100% یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن کو روکنا ہے. اور ایک بات میں ویسے آپ سے سوال پوچھوں؟ جی پوچھیں. مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف نے بڑی انٹیلیجنٹلی ٹکٹیں تقسیم کی, ان میں سے لوگ ابھی چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا مجھے یہ بتائیے گا. وہ کہ بلیک میل کر رہے ہیں یا کوئی پیسے بنا رہے ہیں؟ سب لوگوں کو ان کی مقبولیت کا ادراک تو ہے, لیکن وہ کچھ یعنی پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ٹکٹ جن کو ملا ہے وہ دوسری جماعتوں کے امیدوار کے حق میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا جی, یہی تو وہ انفلوئنس ہے, یہی تو وہ تقسیم ہے, یہی تو وہ دراڑ ہے کہ جو ایک پاپولر جماعت تھی نومینیشن پیپر سے لے کے اور اب تک آخری جو ریٹ پٹیشنز تک کے فیصلے ہیں یا اس سے آگے جو فیصلے ہوں گے, اس تک کا جو سفر کاٹا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور اس کی مقبولیت کا عالم سبھی کو علم ہے. مطلب آپ نے تاریخ میں کبھی یہ دیکھا اظہر بھائی آپ نے کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک کہ کوئی آپ کے تجویز کنندہ, تائید کنندہ, آپ کے جناب جمع کروانے والے سارے تتر بتر سارے, مطلب یہ نہیں, یہ تو صرف اس حد تک نہیں ہے, ان کے رشتہ دار فیملیاں اندازہ لگائیں. اور پھر اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بھی کور کرتے ہوئے, کاغذات نامزدگی جناب جو آرٹیکل 62-63 دیا اس میں سے تو ہے ہی کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. کیا جناب ایف آئی آر نہیں لکھی؟ اندازہ لگائیں. وہ بھی نہ وہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے, وہ کس بات کی اس بات پہ کاغذات مسترد کر رہا ہے؟ انہوں نے تو اپنے جورسڈکشن سے جمپ کیا. پھر وہ کئی یعنی بینک اکاؤنٹ ہے, سرم جاوید کا لے لیں, شوکت بسرا کا لے لیں, بینک اکاؤنٹ نہیں لکھا, وہ بینک اکاؤنٹ آلریڈی موجود ہے, اگر رہ بھی گئی کمی تو آج بینک اکاؤنٹ دے دے گا. اچھا, سنم جاوید کا آپ نے ذکر کیا, اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات پتا کیا ہے, کیونکہ میں اس پروسیڈنگ میں موجود تھا, یہ اپنے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان کے لیے ہے کہ سنم جاوید کی پروسیڈنگ میں الیکشن کمیشن نے جو امینڈمنٹ کی ہے, اس امینڈمنٹ کی کتاب جو وہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے اس رولنگ کی کتاب صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس تھی. یہ وہی آ گیا جب وہ فوجی عدالتوں والا معاملہ چھیڑا گیا نا, جب وہ چیف جسٹس کی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن والے معاملے میں, تو یہ بھی اسی کتابوں میں تھا. مطلب 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے کدھر ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس آؤ گا, آپ کے پاس چھوڑے ہمیں بتائیں کدھر ہے, وہ ایک کتاب سے میرے کو لیے. بنیاد مجھے یہ بتائیے گا, نامینیشن پیپر ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن کی اپیلیں آئیں, الیکشن کے بعد ریٹیں آئیں, وہ کوئی غالباً 250 سے زائد ہے. وہ میں وہ یاد ہوگا اس دن آپ وہاں کورٹ میں موجود تھے, طاہر اقبال, اور میرے کیس وہ کیا طاہر اقبال کا, زاہد اقبال کا. انہوں نے کہا کوئی ڈیفالٹر ہے, پروپوزل سیکنڈر میں نے عدالت میں لے آیا, ایفیڈیوٹ لگا دیے, اس پہ عدالت نے نہیں کوئی زیادہ پوچھ گچھ کی. انہوں نے پوچھا یہ ڈیفالٹر ہے, میں نے کہا جی یہ ڈیفالٹر ہے ہی نہیں, جعلی بنا لیا, تو پھر بھی جمع کرا دیا, ایک کا 10,000 ایک کا کوئی 6,000.
ابھی جو عدالت نے آرڈر جاری کی ہے اس آرڈر میں تو درخواستیں خارج کر دی ہے. میری کچھ سمجھ سے نہیں آیا پی پی 234 کا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس عدالت نے یا کسی عملے نے غالباً کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد جب وہ فیصلہ سامنے آیا تو وہ کچھ اور ہی فیصلہ. نہیں، عدالت تو صرف خود عدالت نے کہا، عدالت کے سامنے ہم لوگ موجود تھے، عدالت نے سیٹسفائی ہوئی اس بات کو. چلے اس پوائنٹ کے اوپر ہم اس پروگرام کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا جواب ہم اظہر صدیق صاحب سے اگلے پروگرام میں لیں گے کہ کیا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ عدالت نے پہلے کچھ اور اناؤنس کیا اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا فیصلہ تبدیل کیسے ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.